بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد الصرف کا سبق نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ میزان صرفی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ میزان صرفی کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ میزان کا معنی ہے ترازو۔ جس طرح مختلف اشیاء کا، مختلف چیزوں کا وزن کرنے کے لیے ترازو استعمال ہوتی ہے، اسی طرح علم صرف میں کلمات کی بنائیں اور اوزان معلوم کرنے کے لیے بھی علماء صرف نے ایک ترازو مقرر کی ہے جسے میزان صرفی کہا جاتا ہے۔ چونکہ عربی کے اکثر کلمات 3 حرفی ہیں، اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کی گئی ہے وہ بھی 3 حرف سے مرکب ہے۔ یہ 3 حروف فا، عین، لام ہیں۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں، ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان میں 1 اور 2 لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ثلاثی مجرد کے وزن کے لیے فا، عین، لام، فعلا کے وزن پر اس کا وزن ہم کرتے ہیں۔ رباعی مجرد کے لیے فا، عین، لام، لام، فعلا، لا کے وزن پر، اور خماسی مجرد کے لیے فا، عین، لام، 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 فعلا، لا کے وزن پر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے 3 نمبر سبق شروع ہوتا ہے، فعل کی تقسیم۔ فعل ماضی، مضارع اور امر۔ پہلے اس کو دیکھ لیجئے، آپ تعریفات بھی اچھے سے دیکھ لیجئے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے کتبہ، اس نے لکھا، اکلا، اس نے کھایا۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونا بتائے، جیسے یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اکتب، تو لکھ۔ ابھی ہم نے فعل ماضی، مضارع اور امر کے تعلق سے پڑھا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے فعل لازم اور متعدی۔ یہ تعریفات ہیں، ان کو آپ جتنے اچھے سے یاد کر لیں گے، جتنے اچھے سے سمجھ کے ذہن میں بٹھا لیں گے، انشاءاللہ آگے چل کے اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا۔ فعل لازم دیکھ لیجئے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود رہے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب نہ دے، جیسے نام الطفل، بچہ سو گیا۔ نام الطفل، بچہ سو گیا، مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نام فعل، الطفل یہ فاعل یہاں پر ہے ہی نہیں مفعول بہ، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کا اثر فاعل تک محدود رہے، بذات خود مفعول بہ کو نصب نہ دے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب دے، جیسے قرأ خالد الکتابہ۔ قرأ فعل، خالد کتابہ یہ فاعل ہے اور کتابہ مفعول بہ ہے۔ تو ہم اس طرح سے پہچانیں گے کہ قرأ خالد، خالد نے پڑھا، الکتابہ کیا؟ کتاب پڑھی، خالد نے کتاب پڑھی۔ تو اس کی تعریف ایک مرتبہ اور دیکھیے کہ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب دے۔ یعنی یہ الکتابہ پہ جو نصب ہے، جو زبر ہے، یہ قرأ کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرأ فعل ہے، فعل کا فاعل خالد ہے اور الکتابہ یہ مفعول بہ ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ہم نے ماضی، مضارع، امر، فعل لازم اور فعل متعدی کے تعلق سے پڑھ لیا۔ اب فعل معروف اور فعل مجہول کو بھی دیکھ لیجئے۔ فعل معروف اور فعل مجہول یہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ فعل معروف وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل مذکور ہو اور اس کی نسبت اپنے فاعل ہی کی طرف ہو، جیسے
خلق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو خلق کا فعل ہے، اس کی نسبت کلمہ جلالت اللہ کی طرف فاعل کی طرف ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت عموماً عام طور پر مفعول بہ کی طرف ہو اور اس کا فاعل ذکر نہ ہو، جیسے خلق الانسان، خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ ملاحظہ فرمائیے فعل مثبت اور فعل منفی۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس کے شروع میں حرف نفی ما، لا وغیرہ نہ ہو، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، یہ ہے فعل مثبت۔ فعل منفی وہ فعل ہے جس سے پہلے حرف نفی ہو، جیسے ما کتبہ اس نے نہیں لکھا، لا یکتبو وہ نہیں لکھتا۔ فعل منفی وہ فعل ہے جس کے پہلے حرف نفی ہو۔ اور یہاں پر سوالات و تدریبات آپ ملاحظہ فرما لیے جیے۔ مندرجہ ذیل تعریف ما مثال لکھیں، یعنی پہلے ہے یہاں پر ماضی، فعل ماضی، فعل ماضی کی تعریف کریں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے کا ثبوت ہو، کسی کام کے واقع ہونے کا پتہ چلے کہ یہ کام ہوا ہے، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، یہ تو ہو گئی فعل ماضی کی مثال۔ فعل مضارع کی مثال یہ ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونے کا پتہ چلے، واقع ہونا یہ بتائے۔ فعل مضارع تو جیسے ینصرو وہ مدد کرتا ہے، کرے گا۔ اس طرح سے فعل امر، فعل امر وہ ہے کہ جس سے آئندہ زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، جیسے انصر تو لکھ، یہ اس کی مثال ہو گئی۔ فعل لازم وہ فعل ہے کہ جو اپنے فاعل تک، جس کا اثر اپنے فاعل تک محدود رہے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب نہ دے، جیسے نامت طفل بچہ سو گیا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے کہ جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب دے، جیسے قرأ خالد الکتابہ، یہ اس کی مثال ہو گئی۔ اب یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کریں۔ اب پہلا سوال ہے جس لفظ کے شروع میں حرف نفی ہے اسے فعل، اب ہم نے یہاں پر دیکھا ہے حرف نفی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فعل منفی کہتے ہیں، فعل منفی کہتے ہیں۔ جس فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف ہو اور اس کا فاعل ذکر نہ ہو، اسے مفعول بہ کی طرف ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول کہتے ہیں۔ آخری ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو فعل کسی کام کا زمانہ حال یا استقبال میں واقع ہونا بتائے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع کہتے ہیں۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک